العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کریم اور اپنے کلام پاک کے اندر اللہ تعالی نے جہاں پر ایمان کی اہمیت کو بیان فرمایا، ایمان والوں کی اہمیت کو بیان فرمایا، دین کی اہمیت کو اور دینداروں کی اہمیت کو بیان فرمایا، وہیں پر اللہ تعالی نے تقوی اور پرہیزگاری اور وہ لوگ جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اہمیت بیان فرمائی۔ ایک ہوتا ہے عابد جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، فرائض اور واجبات، فرائض کو بھی ادا کر رہا ہے، واجبات کو بھی ادا کر رہا ہے۔ تو یہ فرائض کا ادا کرنا اور واجبات کا ادا کرنا جو ایک ایمان والوں کے لیے ضروری اور لازم اور ایمان کا اور دین کا حصہ ہے، لیکن یہ جو ظاہری عبادات ہیں، نماز کا پڑھنا، قرآن کا پڑھنا، زکات کا دینا، حج کا کرنا، یہ تو ظاہری عبادات ہیں، لیکن ایک باطنی عبادت ہے، ایک باطنی ذکر ہے۔ اس باطنی عبادت کے ذریعے اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کا تزکیہ نفس ہو جائے، ظاہر بھی عبادت سے لیس ہو اور باطن بھی اللہ کے ذکر سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے، زہد سے انسان کا جو ایمان والوں کا جو دل ہے وہ منور ہو جائے، یعنی تزکیہ نفوس ہو جائے، نفس کا تزکیہ ہو جائے، نفس پاک ہو جائے۔ تو اندر کا جو نفس ہے، اندر کی جو جان ہے، یہ پاک کیسے ہوگی؟ اس کو پاکیزگی کب ملے گی اور کیسے ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر عبادت کی تاکید فرمائی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا اللہ فرمایا، اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ سے ڈرے گا تو بندوں کے دل میں کیا ہوگا؟ بندے کا جو دل ہے، اس کی جو روح ہے وہ پاکیزہ ہوگی اور نفس کے اندر تزکیہ اللہ کی طرف سے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی تاکید فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ جب اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کاروبار میں بھی، خلوت میں بھی، جلت میں بھی، کھیتی میں بھی، دنیا کے کاروبار کے اندر بھی اللہ کا ذکر تمہارے قلب کے اندر، تمہارے زبان پہ جب جاری ہوگا تو نفس کے اندر جو ہے وہ تزکیہ پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے کا ظاہر بھی اچھا ہو جائے اور باطن بھی اچھا ہو جائے۔ اور ظاہر تو عبادات کے ذریعے اچھا ہو رہا ہے، عبادات کرنے، فرائض و واجبات ادا کر رہے ہیں، تو یہ ظاہر اچھا ہو رہا ہے۔ اور باطن اچھا کب ہوگا؟ جب اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر بیٹھا لیں گے، اللہ کا ڈر میرے دل کے اندر جاری و ساری ہو جائے گا، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہم توبہ کرنے والے بندے بن جائیں گے۔ توبے کی بے انتہا اہمیت بیان کی گئی ہے۔ کون ایسا انسان ہے اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لے، ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں اور اندازہ کریں کہ ہم نے صبح سے شام تک کتنے گناہ کیے ہیں اور کیسے کیسے حرکات کرتے ہیں اور کیسے کیسی بدعمالیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان گناہ کرنے والا وہ اپنے گناہوں کو جانتا ہے، اپنی بدعمالیوں کو جانتا ہے کہ ہم سے کون سی بدعمالی اور کون سے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان کو فطری طور پر انسان کے اندر اچھا کرنے کا بھی مادہ ہے اور برا کرنے کا بھی مادہ ہے۔
جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اچھی راہ کو اختیار کرتے ہیں، جو بد ہوتے ہیں برے راہ کو اختیار کرتے ہیں، لیکن اللہ نے قدرت دے دیا ہے انسان کو، طاقت دے دی ہے کہ وہ اچھے کاموں کو اختیار کرے، راہ راست کو اختیار کرے، جنت والا راستہ اختیار کرے، جہنم والے راستے سے بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ چلو ٹھیک ہے، گناہ ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، گناہ صغیرہ بھی سرزد ہو رہا ہے، گناہ کبیرہ بھی سرزد ہو رہا ہے، لیکن اگر بندہ اللہ سے رجوع کر کے اور اللہ کے پاس جھک کر اور اللہ سے معافی مانگ لے اور گریہداری کے ساتھ توبہ کر لے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ہم نے توبہ کیا، تو اللہ فرماتا ہے اللہ کو توبہ کرنا بے انتہا پسند ہے۔ کون ایسا انسان جس سے غلطی نہیں ہوتی، کوتاہی نہیں ہوتی، لیکن حکم فرمایا اللہ نے کہ بندے تم سے گناہ ہوتے ہیں، کتنے گناہ تمہارے ہیں؟ کیا تمہارے گناہ آسمان سے زیادہ بڑے ہیں؟ کیا تمہارے گناہ زمین سے زیادہ بڑے ہیں؟ کیا تمہارے گناہ سمندر اور پہاڑوں سے زیادہ بڑے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ میری کبریائی کی قسم اگر تمہارے گناہ سمندروں سے زیادہ، پہاڑوں سے زیادہ، زمینوں سے زیادہ، آسمانوں سے زیادہ اور تمام مخلوقات جو ارضی و سماوی ہیں اس سے بھی زیادہ اگر گناہ ہیں تمہارے، تو اللہ فرماتا ہے میری کبریائی کی قسم میری رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اللہ فرماتا میری رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے۔ تم یہ سوچ کر کہ ہم نے تو اتنا گناہ کر لیا، ہم بدکار ہیں، گنہگار ہیں، میری معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ سمجھ کر اگر ہم معافی اللہ سے نہ مانگے اور مزید گناہوں میں مبتلا رہیں اور خدا کا خاصہ موت آ جائے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نے جو گناہ کیے ہیں اس کی توبہ تم نے نہیں کیا اور تمہاری موت واقع ہو جائے۔ اس لیے جو انسان جو گناہ کرے، بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ انسان گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ تو وہ ہے جو انسان سے ثابت ہو جاتا ہے، انسانی فطرت ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، جھوٹ کا ارادہ نہیں تھا جھوٹ بول دیا، غیبت کا کوئی ارادہ نہیں تھا بس بیٹھے 10 لوگوں کے بیچ میں غیبت کر لیا، ارادہ کر کے ہم نے گناہ نہیں کیا۔ تو ایک ہوتا ہے ارادہ کر کے گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے بے ارادہ گناہ کر لینا۔ دونوں صورتوں میں آتا یہ ہے کہ جو انسان ارادہ کر کے گناہ کرتا ہے اس کا گناہ جلدی نہیں چھوٹتا ہے۔ کسی نے اپنے آپ کو شراب کا عادی بنا لیا ہے تو اب وہ شراب کا چونکہ عادی ہو چکا ہے، اس لیے اس کے ذہن کے اندر ایک بات ہوتی ہے ہمیں توبہ کرنے سے فائدہ کیا ہے، ہماری شراب تو چھوٹنے والی ہے نہیں کہ ہم توبہ کر لیں گے تو میری شراب چھوٹ جائے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے جب تم اللہ سے معافی مانگو گے، توبہ کرو گے تو اللہ توبہ بھی قبول فرمائے گا، گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا، اور جن گناہوں کی طرف تمہارے اندر شرمندگی ہے، ندامت ہے کہ ہم اس گناہ کو کر رہے ہیں، اللہ اس گناہ کی عادت کو بھی چھڑا دے گا۔ ایک گناہ کا ہونا ہوتا ہے، دوسرے گناہ کا عادی ہونا۔ جب انسان گناہ کا عادی ہو جاتا ہے تو گناہ کی پرواہ بھی نہیں کرتا، بالکل نہیں پرواہ کرتا کہ ہم سے گناہ ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی اسے توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ اللہ کے نزدیک، اللہ کو توبہ اتنا پسند ہے، اس کی مثال دی اللہ کے نبی نے کہ جس طرح کوئی انسان سفر میں جا رہا ہو، اس کے پاس سواری ہو، کھانے پینے کا سامان ہو، ضرورت کا اس کا سامان بھی ساتھ میں ہو، اور اچانک وہ دیکھے کہ میری سواری بھی گم ہو گئی، میرا سامان بھی گم ہو گیا، میرا ساتھی بھی ہم سے غائب ہو گیا، بچھڑ گیا، اب تنہا وہ باقی رہ گیا، نہ ساز و سامان ہے، نہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، نہ اس کی سواری ہے، کیسا مجبور اپنے آپ کو وہ سب برداشت کرے گا، کیسا مجبور اپنے آپ کو محسوس کرے گا اور کیسی پریشانی محسوس کرے گا۔ لیکن نے فرمایا کہ اگر پل بھر میں اس کا کھویا ہوا وہ سارا سامان اچانک اس کے نظر کے سامنے آ جائے، سواری بھی واپس آ جائے، سامان جو کھویا تھا وہ بھی واپس آ جائے، جو ساتھی اس سے پچھڑا تھا وہ بھی واپس آ جائے، تو فرمایا کہ اس کو کتنی خوشی اور مسرت ہوگی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا توبہ کرنے کے لیے اس کے در پر آنا اللہ کو اس سے بھی زیادہ پسند ہے کہ جب بندہ گناہ کر کے
اور توبہ کے ارادے سے اللہ کے پاس واپس آ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے دیکھو میرا وہ کھویا ہوا بندہ پچھڑا ہوا بندہ واپس میرے پاس آ گیا، تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے توبہ کو قبول کرواتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ اس ارادے کے ساتھ کرے کہ اللہ اب ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ لیکن خدا نہ خاصا پھر گناہ ہو جائے تو یہ نہ سوچے کہ ہم سے گناہ کے عادی ہو چکے ہیں اب روز کیا گناہ کی معافی مانگنی ہے۔ وہ زنا کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو زنا ہی نہیں معلوم ہوتا۔ زنا کئی طرح سے ہوتے ہیں، آنکھ کا لینا، کان کا لینا، غیر محرم عورتوں کو مزہ دے کر دیکھنا، یہ بھی زنا ہے، اور اس کے قریب ہونا، گناہوں کا ارتکاب کر لینا تو بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی انسان اس جرم میں مبتلا ہے تو یہ نہ سوچے کہ ہم تو روزانہ غیر محرم عورت کو دیکھتے ہیں، ہم تو روز غیر محرم عورت سے بات کرتے ہیں، ہم تو روز غیر محرم عورتوں سے ان کے خلوت میں بھی ملتے ہیں، جلوت میں بھی ملتے ہیں، تو کتنا روزانہ اللہ سے معافی مانگیں؟ ایک دن کی جو بات ہے نہیں، ہم تو روز یہ گناہ کرتے ہیں، لیکن آتا ہے کہ نہیں تم ہر روز توبہ کرو، ہر نماز میں توبہ کرو، نہ جانے اللہ کون سے دن کی اور کس وقت کی توبہ تمہاری قبول کروا دے، اللہ تمہاری گناہوں کی عادت کو چھوڑا دے اور اللہ تم کو ہدایت سے مالا مال کر دے۔ فرمایا گناہوں سے توبہ کرتے رہا کرو، یہ نہ سوچا کرو کہ بار بار ہم گناہ کر رہے ہیں پھر اللہ سے توبہ کیا کرنا، پھر تم کو وہ گناہ کرنا ہے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگ آئے، کہا حضرت موسیٰ آپ اللہ کے نبی پیغمبر ہیں، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرما دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور میدان میں آ جاؤ، 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اکٹھے فرما دیا، سارے لوگ آگے میدان میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ آتا ہے کہ کاروبار کی نماز ہے، اس میں بارش کے لیے جو دعا کی جاتی ہے، بارش نہ ہو تو 2 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کھلے میدان میں ننگے سر ہو کر دھوپ میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنی، اور نماز ختم بھی نہیں ہوتی، ختم ہونے سے پہلے اللہ اس نماز استسقاء کی برکت سے بارش عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز استسقاء کی 2 رکعت کی نیت کر لی، تمام لوگ کھڑے ہو گئے، لیکن حضرت موسیٰ نماز کون پڑھا رہا؟ نماز پڑھانے والے اللہ کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، وہ موسیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، کیسی نماز ان کی ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 1 رکعت کو مکمل کر لیا، بارش کا نام و نشان نہیں، اور گھنے وہ بادل جو ہے بجائے بادل آنے کے اور تیز ہو گئے۔ دوسری رکعت مکمل کر لیا، تشہد میں بیٹھ گئے، کوئی بارش کا نام و نشان نہیں۔ نماز مکمل کر لیا اور شدید دھوپ ہو گئی، بارش کا نام و نشان نہیں۔ جب نماز پڑھ لی اللہ سے دعا کیا، اے اللہ میں تیرا نہیں ہوں اور ہم نے نماز پڑھی تیرے حضور میں، اتنے سارے مقتدی ہیں کہیں گے کہ یہ کہتا اللہ کا نبی ہے، اور کیسی اس نے نماز پڑھی اتنی دعا قبول نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ بات اصل یہ ہے، اصول تمہارا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تمہاری اس نماز کی جو جماعت ہو رہی ہے، اس نماز کے اندر ایک نمازی ایسا ہے جو بدکار ہے، جو نہایت گنہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اتنا ظالم ہے کہ مجھے اس سے اتنی ناراضگی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے تمہاری نماز قبول نہیں کی، اس کی وجہ سے وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، دعا رد ہو گئی ہے اس شخص کی وجہ سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اور کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، لوگوں دیکھو تم لوگوں میں ایک آدمی ایسا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے آگاہی ہوئی ہے، خبر ہوئی ہے، تم میں کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو بدکار ہے، گنہگار ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے ہر گناہ گار کو گناہ معلوم ہوتا ہے۔ کوئی شراب پی کر گیا ہے اور کہا جب تم میں جو شرابی ہے وہ اٹھ جائے، تو شرابی کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہم نے شراب پی ہے۔ کسی زانی کو خطاب کر کے کہا جائے کہ جو زناکار ہے وہ اٹھ جائے، تو کیا اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے زنا کیا؟ وہ سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچے گا۔ اگر 20 آدمی بھی مسجد میں موجود ہوں زناکار، تو وہ ایک آدمی زناکار اپنے آپ کو محسوس کرے گا کہ میں نے جرم کیا۔ جو مجرم تھا اس نے اپنے دل میں کہا کہ اے اللہ جرم تو میں نے کیا ہے، مجرم تو میں ہوں، میں نے ناراض تجھ کو کیا ہے، اور میرے بہت گناہ میرے سر کے اوپر ہے۔ یا رب العالمین کتنی زندگی میری گزری اور اس زندگی میں ہم نے کتنے گناہ کیے، اتنا ناراض تجھے کیا ہے، لیکن کتنے سال میں تو نے کبھی مجھ پر عذاب نازل نہیں کیا۔
نہ تجھے تو نے مجھے پکڑ کیا، نہ تو نے میری گرفت فرمائی، اور نہ مجھے دنیا والوں کے سامنے ذلیل کیا، لیکن اے اللہ میں تو مجرم ہوں، اگر میں ابھی اس مجلس سے نکل جاتا ہوں تو ساری عوام اور سارے لوگ دیکھیں گے کہ یہ بدکار ہے، میری عزت نیلام ہوگی، میں ذلیل رسوا ہو جاؤں گا، لیکن رب تو ستار العیوب ہے، اے اللہ تو ستار العیوب ہے، تو اپنے بندوں کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے۔ اور جب کہ دیکھیں آپ ہم اتنا گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا چلا جا رہا ہے، خدا کی قسم اگر اللہ انتقام پہ آ جائے تو ہم ذلیل بھی ہو جائے، لوگوں کے سامنے رسوا بھی ہو جائے اور ہلاک بھی ہو جائے دنیا کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا، وہ ستار العیوب ہے، تو کہا یہ اللہ تو ستار العیوب ہے، بندوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اتنا کہ اتنے دنوں تک میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، میرے معبود میرے مالک آج میری عزت بچا لے، میری لاج بچا دے، ہم چاہے دل سے توبہ کرتے ہیں آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کرتے، یہ توبہ کیا توبۃ النصوح کیا، توبۃ النصوح ایسی توبہ کو کہتے ہیں جو انسان اللہ سے توبہ کر لے اور پھر دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر لے کہ اللہ کبھی گناہ نہیں ہوگا، اسے توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ اس گنہگار نے توبۃ النصوح کر دیا، ابھی اس شخص نے توبہ دل میں کی تھی، اس کے بعد ابر بھی آیا، بادل بھی آیا، بارش اس قدر ہوئی اللہ نے تمام زمینوں کو سیراب کر دیا، خوب بارش عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رب العالمین تو نے تو فرمایا تھا کہ اس میں گنہگار بدکار ہے، وہ جب تک یہاں مجلس سے نہ نکل جائے دعا قبول نہیں ہوگی، اس مجلس سے تو کوئی نہیں گیا، لیکن پھر بھی دعا قبول ہو گئی، بارش ہو گئی، کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ بے شک جو بدکار اور گنہگار تھا اس نے دل سے توبہ کیا، ہم نے اسی بندے کی وجہ سے بارش روک رکھا تھا، ہم نے بارش کو اسی کی وجہ سے روک رکھا تھا، اتنا بدکار تھا کہ اس کے ظلم کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے ہم نے بارش روک کے رکھا تھا، لیکن کہ میری کبریائی کی قسم آج میں نے اسی آدمی کی وجہ سے بارش دیا، جس آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اللہ نے اسی کی وجہ سے آج بارش عطا فرما دیا، اس لیے کہا کہ توبہ ایسی چیز ہے، تو اب اس بندے نے دل میں توبہ کر لیا، اب وہ بندہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو گیا، اب کسی آدمی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس میں گنہگار بدکار کون ہے، اس لیے اب کسی کو بھی بدکار اور گنہگار اور برا کہنے کا اسی لیے ہم کو حق نہیں ہے کہ کون بندہ کب توبہ کر لے اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ہماری عادت ہے فلاں شخص بدکار ہے، گنہگار ہے، وہ زانی ہے، وہ قاتل ہے، وہ فلاں ہے، اللہ کو معلوم ہے آج وہ زانی ہے، بدکار ہے، نہ جانے اللہ کب اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور وہ مجھ سے بہتر بن جائے، اس لیے ہمیشہ اپنے گناہگار کو برا نہ کہو، ہمیشہ اس کے گناہ کو برا سمجھو کہ وہ غلط کر رہا ہے، اس کو برا نہ کہو، بدکار نہ بولو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تب اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہر وقت توبہ کیا کرو اللہ سے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، کب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہاری توبہ کی وجہ سے اللہ جہنم سے نکال کر تم کو جنت میں داخل فرما دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبے کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، انسان جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے گناہوں میں نادم ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرمانے والا ان اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔